بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الانفال کی آیت نمبر 60۔ اللہ کریم حکم دیتے ہیں کہ اپنے دشمن کے لیے مکمل اور بھرپور تیاری رکھو۔ فرمایا کچھ دشمن تو تمہارے سامنے کے دشمن ہیں، وآخرین من دونہم، اور کچھ دشمن ان کے علاوہ ہیں، لا تعلمونہم، جنہیں تم جانتے نہیں ہو، اللہ یعلمہم، انہیں اللہ جانتا ہے۔ یہ کون دشمن ہے؟ جو سامنے کے دشمن نہیں ہیں، جنہیں جب قرآن اتر رہا تھا، جب مسلمان نہیں جانتے تھے، البتہ اللہ جانتا تھا اور جانتا ہے۔ مفسر قرآن جسٹس پیر کرم شاہ تفسیر ضیاء القرآن جلد دوم صفحہ نمبر 162 پر اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے تعین کی کیا ضرورت؟ قیامت تک اس شمع حق کو بجھانے کی کوشش کرنے والی خدا معلوم کتنی قومیں کس کس علاقے سے اٹھیں گی۔ سب کی سازشوں کو ناکام بنانا، سب کے منصوبوں کو خاک میں ملانا امت مسلمہ کا فرض اولی ہے۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح ستہ کی کتابیں ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ، فرمایا ان اللہ تعالی یدخل بالسام الواحد ثلاثۃ نفار الجنہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ایک تیر کے بدلے میں 3 لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ صانعہ یحتسب فی صنعتہ الخیر، نمبر 1، وہ شخص جو اس سے بنانے والا ہے اور بناتے وقت اس کے پیش نظر اچھائی ہے، والرامی بہی، اور نمبر 2، اس کو پھینکنے والا، ومنبلہ، اور نمبر 3، اس کو خریدنے والا۔ 3 بندے ایک تیر کے بدلے میں جنت میں جائیں گے، ایک اس کو بنانے والا، 2 اس کو پھینکنے والا، اور 3 اس کو خریدنے والا۔ فرمایا فرمو ورکبو، فرمایا تیر اندازی سیکھا کرو اور گھوڑ سواری بھی سیکھا کرو۔ وان ترمو احب الیہ من ان ترکبو، اور یہ کہ تم تیر اندازی سیکھو، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ تم گھوڑ سواری سیکھو۔ تیر بنانے کی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک تیر بدلے میں 3 لوگ
جنت کے حقدار قرار دیے جا رہے ہیں۔ بنانے والا، چلانے والا اور خریدنے والا۔ سوال ہے کہ تیر میں وہ کون سی خوبی ہے کہ اس کو بنانے، چلانے اور خریدنے میں اس قدر فضیلت رکھی گئی کہ بدلے میں آپ کے بقول جنت کا ملنا یقینی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کی ذات میں کوئی فضیلت اس اعتبار سے نہیں ہے۔ اگر تیر کی ذات میں فضیلت ہوتی تو بالیقین مسلمان جب سے لے کر کے آج تک مسلسل تیر بناتے، تیر پھینکتے اور تیر خریدتے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں گناہ گار بھی اور نیکوکار بھی ہمیں تیر بناتے، تیر چلاتے اور تیر خریدتے نظر نہیں آتے۔ پتہ چلا کہ تیر کے اندر ذاتی کوئی ایسا کمال نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی اس قدر فضیلت بیان کی گئی، بلکہ اس کی فضیلت اس لیے تھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا کہ یہ ایک اس وقت کا مؤثر ترین جنگی ہتھیار تھا۔ جنگوں میں تیر کو استعمال میں لایا جاتا اور دشمن کو نقصان پہنچایا جاتا تھا۔ چونکہ یہ ایک مؤثر ہتھیار تھا اس وقت کا، لہذا اس کے بنانے، اس کے چلانے اور اس کے خریدنے کی اس قدر فضیلت بیان فرمائی گئی۔ ظاہر ہے کہ آج کے اس دور میں تیر سے جنگیں نہ صرف جیتی نہیں جاتی بلکہ لڑی تک نہیں جاتی۔ تو پھر اس سے آج کیا مراد ہے؟ مفسرین کے بقول آج تیر سے مراد جس سے مؤثر ترین ہتھیار کہا جا سکتا ہے وہ میزائل ہے۔ گویا جو فضیلت جب تیر کی بیان کی گئی تھی، آج کے اس دور میں وہ فضیلت بلکہ اس سے کہیں زیادہ فضیلت میزائل کی ہے، اس لیے کہ تیر سے ایک بندے کو نشانہ بنایا جاتا تھا جبکہ میزائل بہتوں کو نشانہ بناتا ہے۔ اسی طرح جب قرآن اتر رہا تھا تو جب سامنے کی قوتیں، دشمن قابل ذکر روم و فارس تھے، آج روم و فارس نہیں بلکہ آج مسلمانوں کے بڑے دشمن جو جب سامنے نہیں تھے یہود و ہنود ہیں، اور پھر بطور خاص انڈیا، امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ یہ تینوں ملک ایٹمی طاقتیں ہیں۔ چنانچہ آج کے ان دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے، اپنا دفاع کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ قرآن کے حکم کے مطابق ان کو خوف زدہ اور دہشت زدہ رکھنے کے لیے قرآن کے اس حکم کے مطابق ہمیں انہی ہتھیاروں میں ان سے بھی بہتر تیاری کی ضرورت ہے کہ ہم نہ صرف آج کے اس دشمن کی سازشوں اور چالوں کو ناکام بنا سکیں بلکہ ہماری ان صلاحیتوں کے نتیجے میں دشمن ہماری طرف
میلی آنکھ اٹھا کر کے دیکھنے کی اپنے اندر ہمت نہ پائے۔ ہمارا المیہ کہ ہم جہاں قرآنی تعلیمات سے دور ہو گئے وہاں ہم نے قرآنی تصورات کو نظر انداز کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ حکم تھا کہ ہم دشمن کو مرعوب رکھیں، آج ہم دشمن کے سامنے مرعوب ہیں۔ جب تک ہم قرآن کریم کے اس حکم پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہم دشمن کو مرعوب و خوفزدہ نہیں رکھ سکتے، اور ظاہر ہے کہ دشمن سے زیادہ جنگی تیاری ہماری ہونے کی صورت ہی میں ہم قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کر سکتے ہیں کہ ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، کہ تمہاری تیاری سے تمہارا دشمن اور اللہ کا دشمن خوف زدہ رہے۔ دشمن کے خلاف تیاری اور ہر طرح کی تیاری، اور اتنی تیاری کہ دشمن نہ صرف یہ کہ ہم پر حملہ نہ کرے اور ہم اس کے حملے کے جواب میں دفاع نہ کر سکیں، بلکہ ہماری اس تیاری سے دشمن ہم سے ڈرے اور اس کو ہمت نہ ہو کہ وہ ہم پر حملہ آور ہو۔ یہ حکم الہی ہے، قرآن کریم کی اس آیت کا واضح حکم ہے۔ اور پھر کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق میزائل کا بنانا، چلانا، خریدنا یہ جنت خریدنے کے مترادف ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ عمل جس کا کرنا اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، اور وہ عمل جس کے کرنے سے جنت کا ملنا یقینی بنتا ہے، وہ دنیا داری نہیں بلکہ دین داری ہے۔ وسلام۔